یہ لو پکڑ لو، کھاؤ روٹی، صبح صبح تم لوگوں نے مجھے کام پر لگایا ہوتا ہے۔ ماجدہ صاحبہ نے ہما کی پلیٹ میں پراٹھا پٹکنے کے انداز میں رکھا جسے ابھی اس نے توڑ کر ایک نوالا منہ میں رکھا ہی تھا کہ اس کے پاس بیٹھے چھوٹے بھائی نے اس کی پلیٹ میں سے پراٹھا کھانا شروع کر دیا۔ کیا ہے حماد، اپنا کھایا ہے نا تم نے؟ ہما نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ میں زیاد ہوں باجی۔ اور کیا ہو گیا، اتنا چڑ کیوں رہی ہو؟ زیاد نے منہ بنا کر کہا مگر ہاتھ پراٹھے سے نہیں اٹھائے۔ اماں ایک اور پراٹھا بنا دیں جلدی سے۔ ہما نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا اسے آفس جاتے ہوئے، وہ ہرگز بھی لیٹ جا کر اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیوں چاہیے روٹی تمہیں؟ پتہ ہے نا آٹا تھوڑا ہوتا ہے۔ تم لوگوں کا باپ میلے چھوڑ کر نہیں گیا پیچھے جو حکم چلا رہی ہو؟ ماجدہ بیگم کا کچن سے تپ کر جواب آیا تو ہما نے زیاد کو گھورا۔ موٹے، تمہارا اپنی روٹی کھا کر پیٹ نہیں بھرتا؟ وہ آج کل رات کو دیر تک آن لائن کلاسز دے رہی تھی جس کے سبب اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے اسٹوڈنٹس کے امتحان ہو رہے تھے تبھی وہ انہیں زیادہ وقت دے رہی تھی، اس لیے وہ چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ نہیں تو کبھی بھی اپنے چھوٹے بھائیوں سے ایسی بات نہیں کرتی تھی۔ تبھی ماجدہ بیگم نے اس کی پلیٹ میں سوکھی روٹی رکھی۔ گھی تھوڑا ہے۔ وہ کچن سے سالن لینے گئی تھی تبھی حماد ہما کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہے حماد؟ پہلے زیاد، اب تم آ گئے میرا کھانا کھانے۔ کیا کہا تم نے میرے بچوں کو؟ ہما تمہیں شرم نہیں آتی؟ بھائی ہیں وہ تمہارے چھوٹے۔ ارے بہنیں تو اپنا حصہ بھی بھائیوں کو کھلا دیتی ہیں اور تم انہیں تانے کس رہی ہو۔ سوتیلے بھائی جو ہیں روز جتا ہی دیتی ہو تم یہ بات کہ تم میری جنی اولاد نہیں ہو، تبھی فرق کرتی ہو۔ ارے میں ہی تھی تمہیں پالنے والی، تمہاری ماں تو تمہیں پیدا کرتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ایک میں ہی تھی جس نے تمہیں پالا پوسا۔ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد تم تینوں کی پرورش کر رہی ہوں مگر تم فرق کرنے سے باز نہیں آئی۔ ماجدہ بیگم نے اپنا دوپٹہ منہ پر رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ ماں ایسی بات نہیں، مجھے معاف کر دیں، وہ میں تھکی ہوئی تھی اس لیے غصہ کر دیا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ماجدہ بیگم کے پاس گئی۔ ہاں تو کون سے پہاڑ توڑ رہی ہو، اپنا فرض ہی نبھا رہی ہو۔ انہوں نے منہ بنا کر کہا۔ میرے بچے جوان ہوں گے تو انہوں نے ہی دیکھنا ہے یہ سب، تمہارا باپ کوئی جائیداد نہیں چھوڑ کر گیا جو ہم پیچھے عیش کریں۔ یہ جوتیاں رگڑنا ہی قسمت میں رہ گیا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، جاب لگ گئی ہے اور آج آن لائن کلاسز کے پیسے بھی آ جائیں گے، آپ راشن لے آنا۔ ابھی میں نکلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ گھڑی پر نظر ڈال کر اٹھی۔ اس نے ایک نظر اس سادی روٹی پر ڈالی جو ویسے کی ویسے ہی پڑی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر قدم چھوٹے سے بے رنگ سے گیٹ کی طرف بڑھا دیے۔ وہ لوگ 3 مرلے کے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ وہ بھی یاسر صاحب نے ہما کی مرحوم ماں کے زیور کو بیچ کر لیا تھا، نہیں تو ان کی نوکری سے بس گزر بسر ہی ہو رہا تھا۔ ان کا ہما کی والدہ اس کی پیدائش پر ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ یاسر صاحب کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا اور ہمنا بیگم کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے ان کی وفات کے بعد سے ہی قطع تعلقی اختیار کر لی۔ یاسر صاحب سے ہما کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا، تب انہیں ان کے کسی جاننے والے نے ماجدہ صاحبہ کا رشتہ دکھایا۔ وہ غریب سے مزدور کی بیٹی تھی، ماں ان کی تھی نہیں، رنگ ان کا گہرا تھا جس کی وجہ سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ دوسرا وہ بن ماں کی پلی بڑی تھی، اس لیے رشتہ کروانے والے کا خیال تھا وہ ہما کا احساس کریں گی۔ ماجدہ بیگم سے شادی انہوں نے ہما کی دیکھ بھال کے لیے کی تھی۔ ماجدہ بیگم اچھی عورت تھی، ان کا رویہ ہما کے ساتھ اچھا تھا۔ 5 سال تک ویسا ہی رویہ رہا ان کا ہما کے ساتھ، مگر پھر اپنے جڑواں بیٹوں کی پیدائش کے بعد کہیں نہ کہیں اپنے بیٹوں اور ہما میں فرق کرنے لگی تھیں۔ ہما کے ساتھ اگر ان کا رویہ سخت تھا تو انہوں نے یاسر صاحب کی وفات کے بعد اسے بے آسرا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تم دونوں سے صبر تو نہیں ہوا، اس کی روٹی کھانے بیٹھ جاتے ہو۔ ایک روٹی ہوتی ہے اس کی۔ ماجدہ بیگم نے چھابی میں پڑی روٹی کو دیکھا۔ اب کھا کیوں نہیں رہے اسے؟ وہ دونوں کو گھوٹ کر بولی۔ تھوڑا سا گھی لگا دے ماں۔ حماد نے مسکین سا منہ بنایا۔ ماجدہ بیگم سر جھٹک کر رہ گئی۔ ناشتہ کر کے دونوں کتابیں لے کر بیٹھ جاؤ اور خبردار کوئی حرکت کرتے نظر آئے۔ میں چاہتی ہوں تم لوگ جلدی پڑھ لکھ کر کچھ بن جاؤ۔ ماجدہ بیگم کے بعد دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اپنی ماں کو۔ ان کی بہن کے سامنے ان کی ماں نے کبھی اس کی حمایت نہیں کی۔ یہ باتیں وہ ہمیشہ ان کی باجی کی جانے کے بعد کیا کرتی تھیں۔ وہ دونوں میٹرک کے امتحان دینے والے تھے۔ پرائیویٹ داخلہ ہما نے بھیجا تھا دونوں کا۔ وہ جتنے شرارتی تنگ کرنے والے تھے مگر پڑھائی کو لے کر وہ دونوں ہی سنجیدہ تھے۔ اپنے گھر کے حالات دونوں کو ہی نظر آتے تھے۔ ہما سست قدموں کے ساتھ بس اسٹاپ کی جانب جا رہی تھی۔ سنہری آنکھیں تھکی تھکی سی تھیں، سفید چہرہ دھوپ کی تمازت میں تپا سا ہوا تھا۔
وہ آفس سے جا کر گھر کا تھوڑا بہت کام کرتی تھی، پھر اسے حماد زیاد کو پڑھانا ہوتا تھا، پھر شام کو آن لائن کلاسز دینی ہوتی تھی۔ آج کل بچوں کے پیپرز کی وجہ سے اسے سوتے سوتے بہت دیر ہو جایا کرتی تھی۔ ابھی بھی بس سٹاپ 2 ٹرن لینے کے بعد آنا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے 8 بجے گلیوں میں نہ ہونے کے برابر لوگ تھے۔ وہ بائیں جانب مڑی، پوری گلی سنسان تھی۔ جب اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز آئی، ہما نے اپنے دل کو مضبوط کیا، وہ پیچھے نہیں مڑی۔ اسے اتنا تو گھر سے پہلی بار نکلتے ہی احساس ہو گیا تھا، یہ دنیا بہت خطرناک ہے، خاص طور پر عورت ذات کے لیے، اس لیے اسے بنا گھبرائے چلتے جانا چاہیے۔ تبھی کسی نے اس کے منہ پر اپنی گرفت بڑھائی۔ ہما جھٹپٹا کر رہ گئی، مگر منہ پر دھڑے کلوروفارم سے بھیگے رومال نے اپنا اثر دکھایا اور ہما پیچھے کھڑے وجود کی باہوں میں جھول گئی۔ دکھتے سر کے ساتھ اس نے بھاری ہوتی آنکھوں کو وا کیا تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں کرسی میں رسیوں سے بندھی تھی۔ کوئی ہے؟ بچاؤ! اس کی آنکھوں میں نمی سے گھلنے لگی۔ اسے کون ادھر لایا؟ کمرے میں چھت کی سیلنگ پر جھولتا بلب پورے کمرے کو روشن کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ ہما نے سہم کر سر اٹھایا، مگر نیم اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ سامنے کھڑے وجود کو دیکھ پانے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ تبھی وہ شخص چلتا ہوا ہما کے قریب آیا۔ اس کے سیاہ چمکتے بوٹ بلب کی روشنی کے اجالے میں نظر آئے۔ ہما نے تھوک نکلنا، دل کانپنے لگا۔ جان جانے سے زیادہ عزت جانے کا خوف تھا۔ اسے اپنے بھائیوں اور ماں کی یاد آئی، دل میں درد سا اٹھا۔ کیا وہ انہیں کبھی نہیں دیکھ پائے گی؟ وہ رونے لگ گئی۔ کون ہو تم؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ہما نے روتے ہوئے پوچھا۔ مجھے جانے دو، میں بہت غریب ہوں، آپ کو کچھ نہیں دے سکتی۔ وہ اس اغوا کار کو اغوا برائے تاوان سمجھ کر بولی۔ اس کی سوتیلی ماں انہیں کیا ہی دے سکتی تھی؟ ہمیں جو چاہیے وہ تم ہی دے سکتی ہو۔ اب اس شخص کا چہرہ روشنی میں واضح ہونے لگا۔ ہما کی آنکھیں پھیلی۔ یہ تو وہی ادھیڑ عمر آدمی تھا جسے اس کی گاڑی سے 3 دن پہلے اس کی ٹکر ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ دیکھیں، مجھ سے ٹکرانے پر آپ کی گاڑی کا کوئی نقصان نہیں ہوا انکل، الٹا میری کلائی میں رگڑ لگ گئی۔ وہ ہونٹ نکال کر بولی۔ زبیر، تمہیں لگتا ہے یہ میرا کام کر دے گی؟ ہما کو کمرے میں ایک اور بھاری سی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر یہاں وہاں کمرے میں موجود ایک اور وجود کو تلاشنا چاہا۔ تمہارا حنان مستقیم کی کمپنی سے کیا تعلق ہے؟ زبیر نامی شخص نے ہما کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ حنان مستقیم کی کمپنی؟ ہما نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ ایسے ناسمجھی سے مت دیکھو، میں اچھے سے جانتا ہوں تم وہاں کی امپلائی ہو۔ حنان مستقیم؟ اچھا، HM کا فل فارم یہ ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ زبیر، یہ کسے اٹھا لائے ہو؟ پاشا، تم 2 منٹ چپ کرو گے؟ زبیر نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا تعلق ہے اس جگہ سے؟ میں باس کے اسسٹنٹ کی اسسٹنٹ ہوں۔ او شٹ انکل، آپ مجھے میرے آفس چھوڑ دیں، میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ آپ کو نہیں پتا باس کا اسسٹنٹ کتنا بدتمیز اور خڑوس شخص ہے، ایسے گھورتا ہے۔ وہ انہیں دیکھ کر منہ بنا کر بولی۔ اب تو زبیر صاحب نے بھی لب بھینچ لیے، جبکہ پاشا نامی شخص اپنے دوست کو گھور رہے تھے۔ دیکھو لڑکی، میرا دماغ نہ خراب کرو، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک لڑکی کو یہاں کرسی سے باندھ کر پوچھ گچھ کر رہے ہیں آپ؟ اچھے ویسے بھی نہیں ہیں۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ تمہارے 2 بھائی ہیں، کیسا رہے گا تمہیں چھوڑ کر ہم انہیں کڈنیپ کر لیں؟ تمہارے باپ کے بعد وہ دونوں ہی تم ماں بیٹی کا سہارا ہیں، کیسا ہوگا بے سہارا ہو کر؟ زبیر کی بات پر ہما کا رنگ اڑا۔ ایسے نہیں کہیں پلیز انکل، آپ جو پوچھیں گی میں بتاؤں گی، ہما نے سرنفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ سنہری آنکھیں بھائیوں کو یہاں تصور کرتے ہی بھیگ گئیں، جبکہ پاشا ہما کے اڑتے رنگ دیکھ کر اب مسکرایا۔ مطلب اس بے وقوف لڑکی کی کمزوری اس کے بھائی تھے۔ تو اگر تم نہیں چاہتی کہ ہم تمہارے بھائی کو کچھ کہیں تو تمہیں ہمارا کام کرنا پڑے گا۔ ہما کو اندھیرے میں دوسرے شخص کی آواز سنائی دی تھی۔ کیسا کام؟ ایک فائل تمہیں اپنے آفس سے ایک فائل چرانی ہے۔ بالآخر بلی تھیلے سے نکل ہی آئی۔ کیسی فائل؟ اور میں کیوں چراؤں گی؟ ہما نے تیوڑی چڑھائی۔ پاشا نے مٹھیاں بھینجی۔ زبیر، تم اس کے بھائیوں کو اٹھا کر لاؤ، یہ ایسے نہیں مانے گی۔ میں چور نہیں ہوں انکل، پلیز ایسا مت کریں ہمارے ساتھ، ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ وہ سسکتے ہوئے بولی۔ زبیر نے پاشا کو گھورا۔ دیکھو بیٹا، خاموش ہو جاؤ، وہ فائل چرانا بہت ضروری ہے، اس فائل کے ساتھ کسی کی زندگی وابستہ ہے۔ ہما نے ناسمجھی سے زبیر صاحب کو دیکھا۔ میرا دوست پاشا، اس کے بیٹے کو تمہارے باس حنان مستقیم نے اغوا کیا ہوا ہے۔ کیا اغوا؟ کیوں؟ وہ تو بہت امیر ہے، انہیں دامان کیوں چاہیے؟
ہما کو اس کی وجہ بھی تاوان ہی لگا۔ تاوان کی بات ہوتی تو میں اپنے بیٹے کے صدقے پیسے دے کر اسے آزاد کروا لیتا۔ تو آپ پولیس کو انفارم کریں۔ انکل مجھے کیوں کڈنیپ کیا ہے؟ پولیس کو انفارم کرنے کا فائدہ نہیں۔ حنان کی پہنچ بہت دور تک ہے اور ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور قانون ثبوت مانگتا ہے، اور ہمیں ثبوت ہی تو چاہیے، تبھی تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں۔ اغوا کیا ہے؟ ہما نے ان کی تصحیح کی۔ تو بیٹا ہم آپ کو بلاتے تو آپ آتی کیا؟ اس لیے ہمیں ایسا کرنا پڑا۔ میرے بیٹے کے اغوا کے علاوہ حنان اور بھی بہت سے جرائم میں ملوث ہیں، جس بات کا ثبوت اس سیاہ رنگ کی فائل میں ہے جو اس کے آفس کے لاکر میں موجود ہے۔ انہوں نے ٹیبلٹ ہما کی جانب بڑھایا جس پر سیاہ رنگ کی فائل کی تصویر تھی۔ اس سیاہ فائل پر بڑا بڑا MH انٹرپرائزر لکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر سنہری رنگ کا تاج بنا ہوا تھا۔ اب تم پوچھو گی میرے بیٹے کو اغوا کیوں کیا؟ تو وجہ یہ کہ مجھے اس بزنس کے نام پر غیر قانونی کام کی بھنک پڑ گئی تھی، تبھی اس نے مجھے خاموش کروانے کے لیے میرے بیٹے کو مہرہ بنایا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں تم یہ کام کرو، تم پر اسے شک نہیں ہوگا۔ مجھ پر کیوں نہیں شک ہوگا؟ ہما نے ایک سوال کیا۔ تم بے وقوف، میرا مطلب معصوم لگتی ہو، ابھی نے یہیں آفس جوائن کیا ہے، تم نے، اس لیے ان کو تم پر شک نہیں ہوگا۔ زبیر نے یقین سے کہا۔ اس کا خوبصورت چہرہ بہت معصوم لگتا تھا، در حقیقت بے وقوف تھی، اور بے وقوف پر کس کو شک ہو سکتا ہے؟ بتاؤ تم ہماری مدد کرو گی؟ کتنی ہی جانیں بچ سکتی ہیں تمہاری مدد کی بنا پر۔ دیکھو ہم تم سے یہ کام مفت میں نہیں کروا رہے، ہم جانتے ہیں تمہارے گھر کے حالات، ہم تمہیں پیسے دیں گے، پیسے ابھی کچھ کام کے ہو جانے کے بعد، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہاری تھوڑی سی بے وقوفی کتنی ہی جانوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ مجھے سوچنے کا وقت دے انکل۔ ہما نے جھرجھری سی لی۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ویسے سنا ہے تم آن لائن کلاسز دیتی ہو۔ زبیر صاحب نے ہما کے الجھے چہرے پر نظر ڈالی۔ اپنی جھوٹی کوالیفیکیشن اور غلط عمر بتا کر انٹرنیشنل کمپنی کے تھرو آن لائن انٹرنیشنل بچوں کو پڑھانے کی سزا چھوٹی نہیں ہے۔ بچوں کے مستقبل کو لے کر انٹرنیشنل لوگ بہت کنسرن ہوتے ہیں۔ یہ بات تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ پیچھے بیٹھا پاشا چونکا۔ یہ لڑکی اتنی بھی معصوم اور بے وقوف نہیں تھی۔ میں مجبور ہوں، آپ جانتے ہیں میرے حالات، میں جانتا ہوں، تبھی تمہیں چنا۔ تم ہمارا کام کرو، ہم تمہارے راز کو راز رکھیں گے۔ تمہارے پاس 2 ہفتے ہیں، اس سے پہلے ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے، مگر 2 ہفتوں بعد اسی دن ہم تم سے اپنی امانت کا مطالبہ کریں گے۔ اگر تم اس کام میں کامیاب نہ ہوئی تو تمہارے مستقبل کی ہم کوئی گارنٹی نہیں دیں گے۔ وہ سر ہلا گئی۔ اور کوئی چارہ کہاں تھا اس کے پاس؟ میرے آدمی ابھی تمہیں چھوڑ آتے ہیں۔ اس سے پہلے سمینہ، زبیر نے سمینہ نامی ملازمہ کو پکارا۔ میڈم کی مرہم پٹی کرو، ہم تمہیں آفس چھوڑ دیں گے، وہاں جا کر بتا دینا تمہارا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ہما سر ہلا گئی۔ پہلے وہ مشتعل تھی مگر اب مجبور تھی ان لوگوں کی مدد کرنے پر۔ یا اللہ میری مدد کر، میں مجبور ہوں، اور ویسے بھی میں اچھے کام کے لیے ہی تو چوری کر رہی ہوں۔ چوری؟ اف! وہ سر ہلا کے رہ گئی۔ کیا کرے اب؟ وہ گاڑی اسے MH انٹرپرائزر کے آگے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر پرشکوہ سی بلند بالا بلڈنگ کو دیکھی۔ کتنی خوبصورت بلڈنگ تھی، مگر اس کا مالک سیاہ دل کا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، پھر سر جھٹکا اور اندر بڑھ گئی۔ کہاں جا رہی ہوں؟ میڈم، وقت کا کوئی احساس ہے؟ مس ہما یاسر، آپ سے مخاطب ہوں۔ ابھی وہ اپنے آفس کی جانب بڑھتی، اسے آدم کی آواز آئی۔ باس کا اسسٹنٹ اور اس کا باس۔ ہما نے سر جھکا کر چہرہ اس کی جانب موڑا۔ ہما کے ماتھے پر لگی بینڈش دیکھ کر وہ چپ ہوا۔ ہما کا گال سرخ تھا۔ اس نے اپنی سنہری آنکھیں اٹھائیں۔ مس ہما یاسر، آر یو اوکے؟ اس کا سفید چہرہ سرخ پڑا ہوا تھا، سنہری آنکھوں میں لال ڈورے واضح تھے۔ آدم کا دل شدت سے دھڑکا۔ اس نے نظریں یہاں وہاں کی۔ سر، میرا آتے ہوئے چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور جن انکل کی گاڑی سے ہوا وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ میں تو جلدی آنا چاہ رہی تھی آفس۔ وہ سر جھکا کر ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ کوئی بات نہیں، آج باس نے آنا ہے، آفس 11 بجے میٹنگ ہے ان کی۔ اس کے بعد وہ آپ کا چھوٹا سا انٹرویو لیں گے۔ آپ اپنی سیٹ پر بیٹھ جائیں۔ وہ جو اسے دیر سے آنے پر سنانے آیا تھا اسے دیکھ کر خاموش پڑ گیا۔ اوکے سر، تھینک یو۔ وہ سر ہلاتی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اپنے بیگ سے سامان نکالنے لگی۔ اپنی ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ آن کیا۔ سامنے ہی MH انٹرپرائزز کا لوگو آب و تاب سے چمکا۔ وہ شخص بہت سی غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث ہے۔ اس نے میرا بیٹا اغوا کر رکھا ہے۔ تمہارے پاس 2 ہفتوں کا وقت ہے، تمہارے مستقبل کی گارنٹی نہیں۔ اوف خدایا، آج کا دن ہی منحوس ہے۔ پہلے صبح اماں نے باتیں سنائی، پھر وہ کڈنیپ ہو گئی، اور اب اسے آفس میں چوری کرنا پڑے گی۔ ہم غریب ہی کیوں پستے ہیں ہمیشہ؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہما، تم ٹھیک ہو؟ اس کی کولیگ نے ہما کو سر پکڑے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ماریا،
بس سر درد تھا۔ کرنے لگی ہوں کام۔ اس نے لیپ ٹاپ پر اپنی آئی ڈی لاگ ان کی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ اس کا کام آدم کو اس کے کام یاد کروانا تھا۔ کیوں باس کی غیر موجودگی میں باس کا زیادہ کام آدم ہی دیکھتا تھا، تو اسے بھی ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تھی۔ وہ مشغول سی شیڈول بنا کر اس کا پرنٹ نکلوانے کے لیے اجلت میں اپنے آفس سے نکلی۔ آفس پرنٹر کا تو کارٹریج ہی ختم ہو گیا۔ اس نے سر پہ ہاتھ مارا، ہاتھ پٹی پر محسوس کر کے وہ بغیر درد کے ہی کرا گئی۔ ہما جلدی کرو بھی، وہ خروس آدم تمہارا خون پی جائے گا، اوپر سے باس وہ بھی آ جائے گا۔ اف، لوگوں کی سچائی جاننے کے بعد ان کو دیکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص ایک دوسرے کی سچائی جان لے تو کسی سے ملنا پسند نہ کرے۔ جلدی وہ تیزی سے آدم کے آفس کی طرف دوڑی تاکہ وہاں سے پیپر پرنٹ کروا لے، مگر راستے میں ہی اس کا سر کسی سے ٹکرایا۔ وہ کرا کر رہ گئی۔ اف، نظر نہیں آتا، آج کا دن ہی منحوس ہے۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ آپ ٹھیک ہیں مس؟ مقابل کی آواز پر ہما نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی سنہری آنکھیں مقابل شخص کی سرمئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ وہ کتنی فسوں اسے ہی دیکھتی رہی۔ اس نے آج سے پہلے اتنی چمکدار آنکھیں کہیں نہ دیکھی تھیں۔ مقابل نے اسے پھر سے پکارا، مس آپ ٹھیک ہیں نا؟ اس کا اشارہ ہما کے پٹی زدہ ماتھے پر تھا۔ ہما کا ہاتھ بے ساختہ اپنی پیشانی پر گیا۔ اس نے بینڈیج محسوس کی، پھر زور سے سسکی، آہ میرا ماتھا۔ وہ روحان سا ہوئی۔ یہ الگ بات تھی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے۔ دھیان سے چلا کریں۔ تبھی آدم وہاں آیا۔ آدم، میرے آفس میں آؤ۔ اوکے حنان سر، وہ کہتا پیچھے لپکا جبکہ ہما حنان نام پر اٹکی۔ کیا یہ ہمارے باس تھے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ تو کسی بوڑھے شخص کو امیجن کر رہی تھی باس کے نام پر، مگر یہ تو جوان اور بلا کا وجہی شخص تھا۔ اف، کیا سوچ رہی ہو ہما؟ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ویسے بھی اچھا شکل ہونے سے دل اچھا نہیں ہو سکتا۔ باس، کال می حنان۔ حنان نے خفگی سے اسے ٹوپکا۔ میرا گاؤں جانا بہت ضروری ہے، ابو کی آنکھوں کا آپریشن ہے۔ حنان تم جانتے ہو امی اور چھوٹی کو میری ضرورت ہے۔ حنان خاموش ہو گیا۔ وجہ تو واقعی ویلڈ تھی۔ میری طرف سے انکل کو پوچھنا آدم۔ حنان نے گہری سانس بھری۔ ہاں ضرور، اور تم فکر مت کرو، تمہارے کاموں کے لیے اسسٹنٹ ہے۔ مس ہما یاسر اچھی لڑکی ہیں۔ مجھے اچھی نہیں قابل لڑکی چاہیے آدم، جو سب دیکھ بھال کر لے۔ تم جانتے ہو میرے یہاں سے وہاں چکر لگتے رہتے ہیں، اور میں فی میل کی نسبت میل اسسٹنٹ کو پریفر کرتا ہوں، کیونکہ مجھے آؤٹ آف ٹاؤن سائٹس پر بھی جانا ہوتا ہے، جو ایک لڑکی کے لیے سیف بات نہیں۔ تم اس کی فکر مت کرو۔ بات ہو گئی تھی اس سلسلے میں اس سے۔ حنان مسکرایا۔ دھیان سے جانا، اس نے آدم سے کہا۔ وہ اسے عزیز تھا، اس کی زندگی میں تھا ہی کون، ایک اس کی دادی، دوسرا دوست۔ ہما اپنے آفس میں بیٹھی جب اس کا بلاوا آ گیا۔ ہما گہری سانس بھر کر باس کے آفس کے باہر کھڑی ہوئی، جھجک کر دروازہ نوک کیا۔ کام ان ہما۔ متناسب چال چلتی اندر پہنچ کر چیئر کے پاس کھڑی ہوئی۔ نیوی بلو رنگ کی سادی سی شلوار قمیض کے ساتھ اس نے سفید رنگ کے شفون کے دوپٹے کو سلیقے سے سر پر جمائے رکھا تھا۔ سادی سی شلوار قمیض میں بھی اس کا متناسب سراپا جچ رہا تھا۔ یو میں سٹ مس ہما یاسر۔ حنان نے ایک نظر میں اس کا مکمل جائزہ لیتے اس کی فائل پر نظر جما لی۔ تھینک یو سر، جبکہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس کی نظر شیشے کی ٹیبل پر پڑی۔ سیاہ فائل پر جمی، یہ تو وہی فائل تھی جو اسے زبیر انکل نے دکھائی تھی۔ تو مس ہما، آپ کی عمر کیا ہے؟ حنان کی آواز پر اس کا ارتکاز ٹوٹا۔ 21 سال۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ اس کی سی وی پر لکھا تو ہوا ہے۔ آپ یہ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اور ہم آپ کو ہی کیوں رکھیں اس جاب پر؟ سر، انسان جاب پیسوں کے لیے کرتا ہے، اسے اپنی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ رہی بات کہ آپ مجھے ہی کیوں رکھیں، آپ کا یہ سوال غلط ہے۔ آپ مجھے رکھ چکے ہیں، میں ہائرڈ امپلائی ہوں، اور یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہوگی مجھ میں جو اس کمپنی نے مجھے ہائرڈ کیا ہے۔ وہ خود اعتمادی سے جواب دے رہی تھی۔ آدم کی آنکھیں اس پر مرکوز تھیں، جبکہ حنان بھی کہیں نہ کہیں ہما کے کانفیڈنس سے متاثر ہوا تھا۔ اوکے، تو مس ہما، میں 2 ہفتوں کے لیے کمپنی سے لیو لے رہا ہوں، تو یہ 2 ہفتے آپ میری بجائے باس کو اسسٹ کریں گی، اور ہماری پہلے یہ بات ہو چکی، آپ کو آؤٹ آف ٹاؤن سائٹس پر جانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جی سر، وہ سر ہلا گئی۔ اوکے، آپ جائیں۔ اسے کہہ کر حنان نے وہ فائل کھول لی، کھول کر بیٹھ گیا۔ اپنے کالے کرتوتوں کی پوٹلی ہما نے منہ بنایا۔ ہما، تمہارے لیے باس کا آرڈر ہے، آدم سر کے آنے تک تم ان کے آفس میں بیٹھ کر کام کرو گی، کیونکہ وہ آفس سر کے آفس کے پاس ہے، تو تمہارے لیے بھی آسانی ہوگی۔ ماریا نے اسے کہا تو وہ سر ہلا کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ، 3-4 فائلز، ایک پیپر ویٹ، 2 بکس بامشکل سنبھالے آفس میں آئی۔ ابھی 2 قدم ہی اس نے بڑھائے، وہ ڈس بیلنس ہوئی۔ اس نے لیپ ٹاپ پر گرفت مضبوط کر کے باقی چیزوں کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اور لیپ ٹاپ اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ باقی کا سامان زمین بوس ہو گیا۔
ہما نے لیپ ٹاپ سینٹر ٹیبل پر رکھ کر دانت پیس کر سر اٹھایا، پھر جھک کر اپنا سامنے سمیٹنے لگی۔ اس کا شفون کا دوپٹہ اس کے سر سے پھسل کر اس کے کندھے پر گرا۔ اس نے جھنجھلا کر دوپٹہ سنبھالا۔ آج کا دن واقعی منحوس ترین ہے۔ وہ فائل اٹھا کر ٹیبل پر رکھ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی۔ سامنے ہی پوری دیوار شیشے کی تھی۔ وہ اس شیشے سے قریب گئی۔ اس نے ستائشی نظروں سے اس شیشے میں خود کو دیکھا، امیروں کے چونچلے، پھر منہ بنایا، جبکہ شیشے کے اس طرف اپنے آفس میں بیٹھا حنان سیتھرو گلاس وال سے ہما کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی حرکتوں پر حنان کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ کہیں سے وہ لڑکی اپنی حرکتوں پر کچھ دیر پہلے والی سینسیبل کانفیڈنٹ لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہنستا ہوا اٹھا اور گلاس وال کے قریب گیا تھا۔ تبھی وہ اپنا سامان اٹھا کر شیشے سے قریب آئی۔ حنان کو لگا ان دونوں کے درمیان کوئی دیوار نہیں ہے۔ اس نے ہما کی سنہری آنکھوں میں ستائش سی دیکھی، پھر اس میں منہ بنایا۔ اس کا بچوں کی طرح منہ بنانا حنان کے کہکے کی وجہ بنا۔ اگر اس لڑکی کو پتہ لگ جائے اس شیشے کی دیوار کی اس طرف بیٹھا کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اس کا کیسا ری ایکشن ہوگا؟ وہ اپنی سوچ پر ہنس دیا اور اپنے آفس روم سے نکلا۔ وہ ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہی تھی جب اس کا دروازہ کھلا۔ اس نے چونک کر حنان کو دیکھا۔ سر؟ جی مس ہما، یہ آفس 2 ہفتوں تک آپ کا رہے گا، ساتھ ہی میرا آفس ہے۔ جی جانتی ہوں سر، آپ میرے لیے کافی بنا کر لائیں، باقی کا کام میں آپ کو بتا دوں گا۔ مگر سر، وہ اسے کافی کا کہنے لگی تھی، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ مگر اس کا پاؤں زمین پر پڑے پیپر ویٹ پر آیا۔ وہ پھسلی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، حنان نے اسے فوراً سنبھالا۔ وہ حنان کے بازوؤں میں تھی، آنکھیں گرنے کے خوف سے میچ رکھی تھیں، دھڑکنیں شدت سے دھڑک رہی تھیں۔ حنان مبہوت ہوتا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، پھر ہوش میں آیا۔ آپ 5 منٹ میں کافی لے کر آفس میں پہنچے۔ وہ اسے سیدھا کھڑا کر کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ لرزتی ٹانگوں سے کھڑی خود کو کمپوز کرنے لگی، جبکہ حنان کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کیے پورے وجود سے دھواں نکلنے لگا۔ بڑا آیا کافی لے کر آؤ، میں کوئی ملازمہ ہوں؟ آدم سر، آپ کو اللہ پوچھے۔ وہ شیشے کو گھور کر بڑبڑائی، جبکہ اپنے آفس میں اپنی حالت پر عجیب سا محسوس کرتے حنان نے اسے اپنی نقل اتارتے دیکھ کر مسکراہٹ کو ہونٹوں سے آزاد کیا۔ 5 منٹ میں وہ کافی لے کر حنان کے آفس میں پہنچی۔ میرا اگلے 2 ہفتوں کا شیڈول آدم نے آپ کو بھیج دیا ہوگا مس ہما۔ جی سر، مل گیا ہے، میں نے پرنٹ بھی نکالی ہے۔ اوکے، آپ میرا نمبر سیو کریں۔ وہ کافی کا سپ لیتے بولا۔ پہلے سپ پر اس نے منہ بنایا۔ اتنی میٹھی کافی؟ وہ کپ ٹیبل پر رکھ گیا۔ تو سر، آپ نے مجھے بتایا بھی تو نہیں تھا، آپ کو شوگر فری کافی پینی ہے۔ کافی میں چینی نہیں ڈلتی ہے مس ہما۔ تو مجھے کیا پتا، میرے کون سے کافی بین کے کارخانے ہیں؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں منہ بنا کر بولی۔ آپ بحث بہت کرتی ہیں مس ہما، آپ کی یہ بحث آپ کی جاب کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، وہ سنجیدہ سپاٹ لہجے میں اپناتے ہوئے بولا۔ وہ ایک دم چپ ہوئی۔ یہ جاب اس کے لیے امید تھی۔ آئی ایم سوری سر، اسے خود حیرانی ہوئی۔ وہ بدتمیز اور بحث کرنے والی تو کبھی بھی نہ تھی، مگر بے خوابی گھر کے حالات نے اسے چڑچڑا کر رکھا تھا۔ تبھی وہ صبح بھی چڑ گئی تھی، اور پھر آج در پہ ہوئے واقعات نے اسے واقعی تلخ منہ پھٹ کر دیا تھا۔ ایک ہی دن میں انسان کس قدر بڑھ سکتا ہے؟ اس حیران کو اس کا شرمندہ چہرہ اچھا نہیں لگا تھا، مگر وہ باس تھا۔ اوکے، آپ دوبارہ کافی بنا کر لائیں، کل ہم نے آؤٹ آف ٹاؤن سائٹ پر جانا ہے، ہو سکتا ہے ہمیں دیر ہو جائے، آپ اپنے گھر میں انفارم کر کے آئیے گا۔ حنان کے کہنے پر وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اسے پین اس کی کافی دے کر گیا تھا، وہ نہیں آئی۔ حنان نے سامنے دیکھا، وہ آفس میں بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ حنان کو اس کا چپ بیٹھنا اچھا نہیں لگا، پھر خود کو ہی ڈپٹ گیا، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ لیپ ٹاپ کے پاس سیاہ فائل کھلی پڑی تھی۔ یہ صرف کام نہیں، اس کا خواب بھی تھا، جس کی تعبیر اس کے اپنے ہاتھوں میں تھی۔ 5 بجے اس کا آف تھا۔ اس نے گھڑی میں دیکھا، 5 بج گئے تھے۔ ہما نے اپنی فائل سمیٹی، اپنا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا اور وہاں سے نکل گئی۔ حنان اپنے کام میں محو اپنا کام کر کے اس نے سر اٹھایا۔ 5:30 ہو گئے۔ اس نے گردن کو اسٹریچ کیا، ہاتھوں کو لمبا کیا۔ ایک ہی پاسچر میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہی گلاس وال پر نظر ڈالی، مگر خالی آفس دیکھا۔ یہ کب گئی؟ آ گئی تم؟ منہ ہاتھ دھو لو، روٹی کھا لو، ماجدہ بیگم نے اسے دیکھ کر کچن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بھوک نہیں ہے ماں، وہ تھکے سے لہجے میں بول کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور بستر میں گر کر آنکھیں بند کر لیں۔ پرانے پنکھے کی آواز بھی اسے چبھ رہی تھی۔ اس نے اٹھ کر پنکھا بند کر دیا۔ باجی، مجھے یہ سوال سمجھا دیں۔ تبھی زیاد وہاں آیا۔ حماد پلیز، تھوڑی دیر بعد آنا بیٹا، ابھی میرا سر درد کر رہا ہے۔ ہما نے آنکھیں بند اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے اپنی آواز کو حد درجہ کنٹرول کر کے کہا۔ باجی، بے شک نہ سمجھائیں، نام تو صحیح لیں۔
میں زیاد ہوں۔ وہ منہ بنا کر چلا گیا۔ منہ بنانا شاید ان 3 بہن بھائیوں کی عادت تھی۔ تبھی پھر کوئی اندر آیا۔ جو بھی آیا اس نے سب سے پہلے پنکھا چلایا۔ اس نے آنکھیں وا کی، سامنے ماجدہ بیگم کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ اسے لگا وہ اسے زیاد کو سبق نہ پڑھانے پر پھر سے سوتیلے والے پارٹ پڑھانے آئی ہیں، مگر ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں روٹی اور سالن تھا۔ زیادہ تھک گئی ہو؟ وہ ذرا نرم لہجے میں بولی۔ آج نہ پڑھانا زیاد حماد کو، کھانا کھا کر سو جاؤ، تمہاری اس لیپ ٹاپ والی کلاس کے وقت اٹھا دوں گی۔ ماجدہ بیگم نے روٹی اس کے آگے رکھی۔ وہ ذہنی طور پر تھکی ہوئی تھی۔ تبھی کو جھجک کر اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھا۔ ماجدہ بیگم نے اس کا گورا چٹا چہرہ دیکھا۔ کسی نے کچھ کہا ہے تجھے؟ ہما کسی نے بدتمیزی تو نہیں کی؟ یا آفس میں کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ دیکھ اگر ایسا ہے تو چھوڑ دے جاب۔ ارے جوان جہاں لڑکی ہے تو کچھ اور کر لیں گے، خدا نہ خاصا کچھ ہو گیا تو میں مرنے کے بعد یاسر صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ وہ دہل کر بولی۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بس تھکاوٹ تھی، اب اتر گئی۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا کر بولی۔ اچھا اب یہ مکھا نہ لگا، اٹھ کے کھا لے روٹی، پھر میں برتن دھو دوں گی، چل۔ وہ اس سے ہاتھ چھڑوا کر اٹھ گئیں۔ وہ ابھی روٹی کھا ہی رہی تھی، اس کا فون بجا۔ کوئی ان نون نمبر تھا۔ اس نے کچھ منٹ سوچنے کے بعد فون اٹھا لیا۔ ہیلو، لڑکی زبیر بات کر رہا ہوں۔ کام ہوا؟ انکل ابھی آج آپ نے مجھے کام دی ہے، میں کوئی جن نہیں ہوں جو آپ کو ان کے لاکر سے فائل نکال کر لا دوں۔ وہ ماتھے پر بر ڈال کر بولی۔ تمیز سے بات کرو، اور یاد ہے نا تمہاری مدت کا 1 دن کم ہو گیا ہے۔ تمہارے بھائیوں اور تمہاری ماں پر ہماری نظر رہے گی، وہ اسے یاد دلانا نہ بھولے۔ ہوما جلدی کرنی ہوگی۔ اف خدایا کیسے لوں گی فائل؟ السلام علیکم دادی، کیسی ہیں آپ؟ وہ لان میں چائے پیتی اپنی دادی کے پاس آیا۔ حنان نے میری جان، میرا بچہ، بیٹھ جایا کرو اپنی بوڑھی دادی کے پاس۔ وہ خفا ہوئی۔ ارے میرے سویٹ دادو، آپ بوڑھی تھوڑی ہیں۔ وہ ان کا گال چوم کر محبت سے بولا۔ بوڑھی نہیں ہوں تو اتنی عمر ضرور ہو گئی ہے، اپنے پوتے پوتیوں کو کھلا سکوں۔ وہ آج سے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ کوئی یاد آیا، جلد ہی یہ ارمان بھی پورا ہوگا آپ کا۔ اگلی صبح وہ ماجدہ بیگم کو لیٹ آنے کا کہہ کر آفس آئی۔ ابھی تک حنان سر آفس نہیں آئے تھے۔ وہ ان کے آفس میں گئی۔ کشادہ سے آفس میں داخل ہوتے اس نے ٹیبل پر دیکھا، وہاں بس ایک فریم ہی پڑا ہوا تھا جس میں حنان ایک بوڑھی عورت کو ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ شاید وہ اس کی دادی تھی۔ ہما نے کمرے میں نظر گھمائی۔ پورے کمرے میں کوئی کیمرہ نہیں تھا۔ وہ کرسی کے پیچھے بنے بک شیلف کے قریب گئی۔ وہاں کافی فائلز تھیں۔ وہ سب کو دیکھتی رہی مگر اسے کچھ خاص نہیں ملا۔ تبھی اسے قدموں کی آواز قریب ہی سنائی دی۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا کرے۔ ہوما جلدی سے لکڑی کے ٹیبل کے نیچے بنی جگہ میں گھس گئی۔ تبھی حنان مسکراتے ہوئے کسی سے باتیں کرتا اپنے آفس میں آیا۔ جی علی صاحب، صحیح کہا آپ نے، آپ کے ساتھ کام کر کے ہمیں بھی اچھا لگا۔ حنان انہیں بیٹھنے کا کہہ کر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ حنان کے بیٹھنے پر ٹیبل کے نیچے چھپی ہما کا سانس اٹکا تھا۔ وہ اس کے چمکتے بوٹوں کو دیکھتی رہی۔ چائے یا کافی مسٹر علی؟ حنان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ چائے 1 چمچ چینی کے ساتھ۔ چینی سے حنان کو بے ساختہ ہما یاد آئی۔ اس نے دائیں جانب گلاس وال کو دیکھا مگر سامنے والا آفس خالی تھا۔ حنان نے تشویش سے ہما کو سوچا، پھر پی این کو کال کر کے 1 کپ کافی اور چائے کے ساتھ سنیکس لانے کا کہا۔ ویسے آپ کا ڈریم پروجیکٹ کہاں تک پہنچا؟ علی نے رازداری سے پوچھا۔ ڈریم پروجیکٹ بہت سے لوگوں کی سانسیں روکتا اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، حنان نے ہنستے ہوئے زمانی انداز میں کہا، جبکہ ٹیبل کے نیچے چھپی ہما کے کان کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ کوئی کیسے کسی کی جان لیتے ہوئے اتنا پرسکون ہو سکتا ہے؟ اس کا دل کیا ہاتھ بڑھا کر حنان کی نظر آتی ٹانگ ہی نوچ لے، مگر ہائے رے کاش۔ تبھی حنان کا بازو لگا، فائل نیچے گری۔ وہ ہنستے ہوئے نیچے جھک کر فائل اٹھانے کے لیے جھکا۔ اس کی نظر آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھتی ہما پر پڑی۔ وہ دھیان دیے بغیر فائل اٹھا کر اوپر رکھ گیا، پھر اس نے چونک کر سر دوبارہ نیچے کیا۔ ہما نے بھی اس کے دیکھنے پر سر باہر نکالا۔ دونوں کا سر آپس میں ٹکرایا، دونوں ہی کڑھا کر رہ گئے۔ مسٹر حنان سب ٹھیک ہے؟ ہاں؟ چھپکلی اس کے منہ سے نکلا۔ علی صاحب کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا؟ آپ کھڑے ہو گئے؟ چھپکلی کاٹتی نہیں، وہ کھسے آئے۔ ہما نے اس کی چھپکلی کہنے پر اسے چٹکی کاٹی۔ وہ نکل گئی۔ میرے ڈیسک کے نیچے سے وہ اپنی پنڈلی پر ہما کی انگلیاں محسوس کر کے مسکراہٹ دبا گیا۔ میں چلتا ہوں۔ علی متحیر نظر فرش پر ڈال کر نکل گیا۔ مگر چائے؟ پھر کبھی۔ مس ہما، آپ میرے ڈیسک کے نیچے کیا کر رہی تھیں؟ حنان نے کھوجتی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ سر، ہما نے تھوک گلے سے اتارا۔
میرا کچھ گم گیا تھا، وہ میں ڈھونڈ رہی تھی۔ ٹیبل کے نیچے۔ تو چھپی کیوں؟ وہ میں ڈھونڈ رہی تھی، تبھی دروازے پر قدموں کی آواز آئی تو میں ڈر گئی۔ میں نیچے ہو گئی۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ حنان نے مسکراہٹ دبائی۔ مجھے چٹکی کیوں کاٹی؟ آپ نے مجھے چھپکلی کہا۔ ہما نے اسے گھورا۔ وہ ہنس دیا۔ تو کیا کہتا؟ میری اسسٹنٹ میری ٹیبل کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ حنان کے کہنے پر وہ خوف سے لال ہوئی۔ چلے آج ہم نے سائٹ پر جانا ہے، حنان نے کہا تو وہ سر ہلا کر چل پڑی۔ وہ پیچھے بیٹھنے لگی تو حنان نے اسے ٹوکا۔ میں ڈرائیور نہیں ہوں مس ہما۔ وہ سر ہلا کے آگے آ گئی۔ اس کے فون پر میسج بپ ہوئی۔ زبیر کا ہی میسج تھا۔ گاڑی اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی جب آگے رش سا لگا نظر آیا۔ لگتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ حنان فوراً گاڑی سے نکلا۔ ایک امیر آدمی ریڑھی والے کو ٹھوکر مار کر فرار ہو گیا تھا۔ یہ سارے امیر ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ حنان نے اسے انسنا کیے زمین پر گرے پھل اٹھانے شروع کیے، ساتھ ریسکیو کو بھی کال کی تاکہ بوڑھے کو فرسٹ ایڈ دی جائے۔ یہ لے انکل۔ حنان نے جیب سے کچھ پیسے نکال کر لوگوں کی نظروں سے بچ کر بوڑھے کو دیے، جو مشکور نظر آ رہا تھا۔ ہما کے دماغ نے اسے دکھاوا کہا، مگر دل نے مانا۔ اس نے چھپا کر دی ہے، کسی کے اچھے کام کو ایسا نہیں کہتے، مگر یہ سب کرنے سے اس کے گناہ تھوڑی مٹ جائیں گے۔ بول جی۔ وہ دونوں پھر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوئے۔ سائٹ وزن کے بعد حنان لنچ کرنے کی غرض سے ہما کو ریسٹورنٹ لے آیا۔ پہلے ہما نے انکار کیا، مگر پھر جاب کا حصہ کہہ کر وہ مان گئی۔ راستے میں انہیں 8 بج گئے تھے۔ موسم ابر آلود تھا تو اندھیرا زیادہ ہی چھا گیا۔ حنان نے ہما کو دیکھا، جانے کیوں اس کے دل نے کہا یہ سفر ایسے ہی لمبا ہوتا چلا جائے۔ وہ تو کل سے اس لڑکی کو سوچ رہا تھا، کیا کوئی ایک ہی دن میں اتنا سر پر سوار ہو سکتا ہے جتنا یہ لڑکی ہو گئی تھی۔ وہ حسن پرست نہیں تھا اور اسے ہما کے حسن نے اپنی جانب متوجہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی تیز چلتی زبان، کبھی اس کا کانفیڈنس تو کبھی کلمسی حرکتیں۔ وہ مسکرایا، تبھی سگنل پر ان کی گاڑی رکی۔ بچہ ہاتھ میں گجرے لیے ان کے پاس آیا۔ بھائی، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ بھائی گجرے لے لو، بھابھی کے لیے۔ وہ 2 گجرے نکال بھی چکا تھا۔ ہما نے نظریں دوسری جانب موڑ لی۔ حنان نے 1000 کا نوٹ نکال کر بچے کو تھمایا۔ نہیں چاہیے، وہ مسکرا کر بولی۔ نہیں بھائی، فقیر نہیں ہوں، محبت کر کے کماتا ہوں۔ وہ بچہ واضح تھا تو حنان نے اس کی بات کا احترام کرتے ہوئے گجرے لے لیے اور اپنے پرس سے کچھ اور نوٹ نکال کر بچے کو دیے۔ تب تک سگنل کھل گیا۔ آپ لیں گی گجرے ہما؟ حنان نے اسے پھولوں کی خوشبو محسوس کرتے دیکھ کر کہا۔ آپ فلرٹ کر رہے ہیں؟ ہما نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ ہرگز نہیں، آپ کی مرضی، یہ میں اپنی سویٹی کو دے دوں گا۔ وہ ہما کی مشکوک نظروں پر برا بناتا اپنی دادوں کا سوچ کر بولا، جبکہ ہما کا اس کا کسی کو سویٹی بولنا برا لگا تھا۔ جانے کیوں 1 ہفتہ یوں ہی گزر گیا۔ ہما نے بہت کوشش کی فائل ڈھونڈنے کی، مگر اسے نہیں ملی۔ زبیر اور پاشا نامی شخص اسے کب سے تنگ کر رہے تھے۔ اوپر سے حنان تو جیسے اس کے دماغ کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے ساتھ چپک رہ گیا۔ روز کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہوتی، وہ مجبور ہو جاتی سوچنے پر کہ کیا یہ شخص برا ہو سکتا ہے جو اپنے چھوٹے سے چھوٹے ملازم کا دھیان رکھتا ہو۔ وہ ہمیشہ خود کو جھٹکتی، وہ ایسے شخص کو کیسے پسند کر سکتی جو جرائم میں ملوث ہے، مگر پھر دل اس بات کو ماننے سے انکار کر دیتا۔ وہ شخص جیسا ظاہری ہے ویسا ہی باطنی بھی ہے۔ مگر زبیر صاحب، ہما جو شخص تمہیں کڈنیپ کر سکتا ہے، دھمکا سکتا ہے، وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، ہما کے دل نے کہا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ زبیر صاحب کی کال تھی۔ کیا کر رہی ہو تم لڑکی؟ 5 دن ہے تمہارے پاس، اگر تم نے وہ فائل ہم تک نہ پہنچائی تو تمہیں دھوکہ دھڑی کے کیس میں اندر کروا دیں گے، زبیر صاحب نے غصے سے کہا۔ تو وہ زبیر صاحب کی طرف سے بدگمان ہوئی، مگر بدگمانی اپنی جگہ، مجبوری اپنی جگہ۔ مس ہما، ہم نے آج پھر سائٹ پر جانا ہے، معلوم ہے نا آپ کو؟ حنان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فیروزی رنگ کی لمبی قمیض کے ساتھ سفید پلازو میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ حنان کے چہرے پر اسے دیکھتے ہی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ وہ ہما سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ جی سر، مجھے معلوم ہے۔ وہ کافی اس کی ٹیبل پر رکھتی وہاں کھڑی تھی جب حنان ہاتھ میں سیاہ فائل لیے اپنی کتابوں والی شیلف کے پاس کھڑا تھا۔ ہما نے تھوڑا سا اوپر ہو کر جھانکنے کی کوشش کی۔ حنان نے فائل بند کر دی اور اسے لاکر میں رکھ کر کوڈ لگایا، پھر ہما کی طرف مڑا۔ ہما نے ہڑبڑا کر یہاں وہاں دیکھا، مگر سامنے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں متحیر ہوئیں۔ یہ تو اس کا آفس تھا۔ شیشے کی اس پار حنان نے اس کی نظروں کی سمت دیکھا تو مسکراہٹ دبائی۔ یہ تو میرا آفس؟ جی، یہ سیتھرو گلاس وال ہے، تو وہاں سے میری ہر حرکت نظر آتی ہے، وہ خفت سے بولی۔ اپنے فضول منہ بنانے یاد آئے۔ سر، ایک لڑکی پر نظر رکھتے آپ کو شرم نہ آئی؟ وہ ابھی بھی خفت سے سرخ پڑی ہوئی تھی۔ پہلی بات، میرا اسسٹنٹ ایک میل تھا
آپ بس 2 ہفتے کے لیے ہیں، پھر تو ساری زندگی آپ کو دیکھنے کا پرمٹ مل جائے گا۔ اور رہی بات سیترو کی، تو یہ پہلے دن سے ہی ایسا ہے۔ میں نے تو نہیں چھپایا، آپ نے اب نوٹ کیا ہے، وہ بولا تو وہ خسیا گئی۔ حالانکہ وہ جتنی دفعہ اس آفس آئی فائل ڈھونڈنے کے چکر میں ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں۔ چلے ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ 3 گھنٹے سائٹ کے وزٹ میں ہی لگ گئے۔ واپسی حنان جس راستے کی طرف گاڑی موڑی وہاں سے شدت پسندوں کی ریلی گزر رہی تھی۔ انہوں نے حنان کی گاڑی پر بھی حملہ کیا۔ حنان خوف سے کانپتی ہما کو بچاتے ہوئے زخمی بھی ہوا تھا۔ ہما بے یقینی سے اپنی پرواہ کیے بغیر خود کو بچاتے حنان کو دیکھ رہی تھی۔ دل دھڑک رہا تھا۔ اس کا خون دے کر ہما کو رونا آیا۔ دل پھٹا۔ حنان، آپ بے فکر رہیں۔ ہما، آپ میری ذمہ داری ہیں۔ وہ اسے لے کر اس کی گلی تک رکا۔ آپ اندر آ جائیں، میں آپ کو بینڈیج کر دیتی ہوں۔ ہما نے لب کاٹ کر کہا۔ آنکھیں اس کے زخمی کندھے پر تھیں۔ پھر کبھی آؤں گا، دھیان سے جانا۔ وہ ہما کو نرم نگاہوں سے دیکھ کر بولا۔ وہ سر ہلا گئی۔ پوری رات حنان کو سوچتے کٹی۔ اس کا زخم، اس کا کیئرنگ روپ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل حنان کی جانب کیوں ہمک رہا ہے؟ وہ روحان سا ہوئی۔ انہیں معلوم ہوا میں ان کے آفس کیوں موجود ہوں۔ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ہما نے سوچا، تبھی اس کے فون پر میسج آیا۔ وہ میسج اس کی حقیقت تھی۔ اگلی صبح حنان آفس نہیں آیا۔ وہ زخمی تھا، تبھی گھر میں موجود تھا۔ ہما کو صحیح موقع لگا۔ آرام سے اس کی آفس میں آئی، بک شیلف کے قریب گئی، چند کتابیں ہٹائیں تو سامنے ہی لاکر تھا۔ پاسورڈ وہ اس دن دیکھ چکی تھی۔ پاسورڈ لگاتے ہی لاکر کھل گیا۔ اس نے سیاہ فائل کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چھیڑا۔ پیسے، کچھ اور کاغذات، کسی بھی چیز کو نہیں۔ اس نے فائل اپنے سیاہ دوپٹے کے نیچے چھپائی۔ وہ آفس سے نکلی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں مس ہما؟ ریسیپشنسٹ نے اس سے پوچھا۔ سر حنان، سر کی کال آئی ہے، انہوں نے بلایا ہے، وہ سنجیدگی سے بولی تو مقابل نے سر ہلا دیا۔ زبیر کو فائل کا وہ بتا چکی تھی، تبھی اس نے ہما کو ایک جگہ کی لوکیشن سینڈ کی۔ ہما رکشا کروا کر اس گھر کے باہر آئی۔ گارڈ نے اسے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ ہما مضبوط قدموں کے ساتھ اندر بڑھی۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اسے اندر سے آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں مان کیا تجھے زبیر، مجھے تو لگا وہ لڑکی بے وقوف ہے، کچھ نہیں کر پائے گی بلکہ پکڑی جائے گی، مگر اس نے تو کمال کر دیا۔ 2 ہفتوں سے پہلے ہی کام کر دیا۔ مجھے پہلی ہی ملاقات میں لڑکی کی بے وقوفی کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا۔ کیسی کہانی بنائی ہے ہم نے، تمہارے خود ساختہ بیٹے کا اغوا۔ وہ دونوں کہہ کر لگا گئے۔ اب وہ ٹینڈر اور اس جگہ کے کاغذات ہمارے پاس ہوں گے۔ بہت اڑتا ہے نا حنان مستقیم۔ اب جس جگہ اس کے باپ کی خواہش پر ہسپتال بننا تھا، وہاں میرا پلازا کھڑا ہوگا، عبید پاشا کا شاندار پلازا۔ وہ دونوں ہنسے۔ آہستہ بول پاشا، وہ لڑکی آنے ہی والی ہوگی۔ لاؤنج میں کھڑی ہما کے دل میں جہاں حنان نے بے گناہ ہونے پر ٹھنڈی پھوار پڑی، وہیں ان لوگوں کا غناؤنا چہرہ دیکھ کر اسے نفرت ہوئی اور اپنی بے وقوفی پر افسوس بھی۔ وہ مڑتی اس کی کلائی کسی کی گرفت میں آئی۔ اس نے خوف سے چہرہ موڑا۔ سامنے بھدا سا چہرہ لیے شخص، چہرہ یقیناً وہی پاشا تھا۔ کہاں چلی لڑکی؟ زبیر نے اس کے ہاتھ سے فائل کھینچی۔ میری فائل واپس کریں، بے وقوف بنایا آپ لوگوں نے مجھے۔ اس نیک شخص پر الزام لگایا۔ بے وقوف کو اور کیا بے وقوف بنائیں گے؟ لڑکی، اور زیادہ ہوشیاری نہ کرو، ادھر مار کر دفنا دیں گے تمہیں۔ بہتری اسی میں ہے، خاموشی سے یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں حنان کو بتاؤں گی۔ وہ چیخی۔ زبیر نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ کیا بتاؤ گی؟ تم نے چوری کی اس کی فائل؟ ہا ہا، جاؤ، وہ تمہیں جیل بھیج دے گا، ہمارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بھاری قدموں سے وہاں سے نکلی، حنان کے گھر پہنچی۔ دل یہ اسے کیا ہو گیا؟ چہرے پر پڑے تھپڑ پر درد نہیں ہوا اسے، حنان کا چہرہ یاد آیا۔ اگر اس نے اسے دھتکار دیا، وہ خوفزدہ ہوئے۔ دل کیا بھاگ جائے۔ وہ اندر بڑھی۔ لاؤنج میں اسے ایک ادھیر عمر خاتون نظر آئیں۔ بیٹا آپ، مجھے حنان سر سے ملنا ہے۔ ہما انگلیاں مروڑتی کنفیوز ہوئی۔ تبھی وہاں حنان چلا آیا۔ ہما آپ یہاں؟ حنان اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت سے بولا۔ دادو نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں آتی چمک دیکھ کر مسکرا کر ہما کو دیکھا۔ بیٹا آپ دونوں باتیں کرو، میں چائے کا انتظام کرواتی ہوں۔ آپ کیسے ہیں سر؟ تم مجھے حنان بلا سکتی ہو۔ ہما یہ آفس نہیں ہے۔ حنان، ہما نے پکارا۔ وہ جی جان سے متوجہ ہوا۔ اچھا لگ رہا ہے تمہارا حنان بنانا۔ ہما نے نظریں چرائیں۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہما بولیں۔ ہما وہ رکا۔ تمہیں پسند؟ ہما اس کی بات کاٹ گئی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی حنان۔ کیسی غلطی؟
میں نے آپ کی بلیک فائل آفس سے چرا کر کسی پاشا نامی شخص کو دے دی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ حنان، میرے گھر والوں کی جان کو خطرہ تھا۔ حنان نے بے یقینی نے اسے دیکھا۔ ہما، اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ کر ہما کا دل ڈوبا۔ سب بتاؤ۔ میرے گھر والوں کو خطرہ تھا، وہ سسکی، وہ میری ذمہ داری ہے۔ اب ہما، اگر ذرا سا بھی یقین ہے تو بتاؤ، مجھے وہ دکھ سے بولا۔ ہما نے اسے ساری حقیقت بتا دی، یہاں تک کہ اس کی ہچکی بن گئی۔ کچھ نہیں ہوتا تمہیں، میں دیکھ لوں گا۔ حنان نے جسمان سے کہا۔ ہما کی آنکھیں مسکرائیں۔ مگر وہ فائل؟ ہما نے خوف سے کہا۔ جب سے اسے معلوم ہوا تھا اس فائل میں زمین کے کاغذات تھے جس میں حنان ہاسپٹل کھولنا چاہتا ہے اور پاشا اپنا پلازا کھڑا کرنا چاہتا ہے، وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ دیکھ لوں گا اسے بھی، بس ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا مجھ سے ٹکرانا، میرے ساتھ کام کرنا تمہارے پلان کا حصہ تھا؟ حنان نے دل میں دعا کی ایسا کچھ نہ ہو۔ نہیں حنان، میں قسم، کچھ بھی پلان نہیں تھا، وہ سب قسمت میں لکھا ہوتا گیا۔ حنان نے سپاٹ نظر اس پر ڈالی اور اٹھ گیا۔ حنان ہما کے گھر والوں کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ ماجدہ بیگم نے اعتراض کیا تو حنان نے انہیں اپنے بچوں کی حفاظت کا کہہ کر منا ہی لیا، ساتھ ہی ساتھ ہما کے لیے اپنی پسندیدگی بتا کر مطمئن بھی کیا، مگر ابھی ہما سے رشتے کی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ دادی کو بھی ماجدہ بیگم کی آمد پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ جو پہلے اکیلی ہوتی تھی اب ان کا ساتھ بن گیا، اور ہما تو انہیں پہلی ہی نظر میں پسند تھی۔ حنان اپنے آفس میں آیا اور سب سے پہلے اپنا لاکر کھولا۔ ادھر ادھر ہاتھ مارنے پر اسے اپنی مطلوبہ شے مل گئی۔ وہ نیلے رنگ کی فائل تھی جس پر سائن پیپرز تھے۔ وہ مسکرایا۔ اس نے آدم کے ہی کہنے پر فائل چینج کر دی تھی۔ بقول اس کے سیاہ فائل کے چرچے اس کے دشمنوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ بہتری اسی میں ہے وہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے مترادف یہ کام کر لو۔ لو یو بڑی، حنان نے آدم کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی عبید پاشا کا نمبر ملایا جو پہلے ہی رنگ میں اٹھا لیا گیا۔ اور سنائیں پاشا صاحب، مل گئی سیاہ فائل؟ سکون ملا کچھ آپ کی جان کو؟ وہ ہنس کر بولا، جبکہ پاشا اور زبید فائل پڑھنے کے بعد سر پکڑے بیٹھے تھے۔ ہوما، یاسر سے دور رہنا۔ پاشا، وہ حنان مستقیم کی ہونے والی بیوی ہے، اور جو شخص ایک ادنا سی فائل کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے وہ اپنی بیوی کی کتنی حفاظت کرے گا؟ حنان نے غصے سے کہہ کر کال کاٹی اور گھر کی جانب بڑھ گیا۔ ہوما گھر میں شرمندہ شرمندہ سی پھر رہی تھی، اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ حنان، آپ کو ملی فائل؟ حنان، آئی ایم سوری، پلیز آپ ہمیں گھر سے نکال دیں، میں آپ کو شکل بھی نہیں دکھاؤں گی، میں گنہگار ہوں۔ حنان، مجھے سزا ہونی چاہیے، اپنی بے وقوفی میں اتنی فضول حرکت کی میں نے۔ وہ روتی ہوئی حنان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، جسے حنان نے تڑپ کر تھاما۔ قید تو آپ کو ہوگی۔ قید؟ وہ روحان سا ہوئی۔ ہاں، عمر قید، میری محبت کی عمر قید۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا محبت سے چوئی لہجے میں بولا۔ حنان، ہما نے اپنے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ یقین کرنا مشکل تھا، یہ خوبصورت دل اور چہرے والا شخص اس سے محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ اس کی تیز چمکتی سرمئی آنکھیں تو اسے پہلے ہی اپنا اسیر کر چکی تھیں۔ حنان نے اس کا گال ہاتھوں سے چھوا تو اس کی رنگ گردن تک سرخ پڑا۔ وہ فائل مل گئی ہے مجھے، تم یہ بتاؤ رہنا چاہو گی اس عمر قید میں؟ باخوشی وہ روتی روتی مسکرائی۔ حنان نے ہما کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی جوڑ لی۔ وہ بھول گئے تھے اس وقت وہ لان میں موجود ہیں، تبھی انہیں بھاؤ کی آواز آئی۔ حنان اور ہما ہڑبڑا کر دور ہوئے۔ زیاد کے بچے، ہما نے اسے گھورا۔ باجی، آپ کبھی ہمارا صحیح نام نہ لینا، میں حماد ہوں، اللہ کرے آپ کے بھی جڑواں بچے ہوں، پھر آپ انہیں پہچانتی ہی رہیں۔ زیاد نے منہ بنا کر کہا، جس پر حنان کا کہکا گونجا اور ہما سر پٹا گئی، جبکہ دادی نے مسکرا کر آمین کہا۔ ماجدہ بیگم نے بھی صدقے دل سے ہما کے خوش رہنے کی دعا کی۔ ہما کی زندگی کی مشکلیں اور آزمائشیں آ کر چلی گئی تھیں، اور اسے اپنے ثابت قدم رہنے کا انعام بھی حنان مستقیم کی صورت میں ملا، اس کے دل کا رہنما۔ تو ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بتانے کے لیے ہمارے کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔